السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز محتشم سامعین حضرات، 6 جنوری بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے ہجرت مصطفیٰ کی چند جھلکیاں۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جھلکیاں، حدیث سماعت فرمائیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک راوی ہے کہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب میں اور نبی کریم علیہ السلام غار کے اندر تھے، غار ثور کے، تو مشرکین ہمارے اوپر آ گئے۔ تو وہ غار اس قسم کی ہے کہ وہاں جو کھڑا ہو جائے نا، غار بہت نیچے ہے اور بندہ اوپر ہے، تو نظرت الی اقدام المشرکین، مشرکین کے قدم نظر آ رہے تھے، وَنَحْنُ عَلَىٰ رُؤُوسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ، تو ہم اپنی آنکھوں سے ان کے قدم دیکھ رہے تھے۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَىٰ قَدَمِهِ أَبْصَرَنَا، کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی کی بھی نظر اپنے پیروں کی طرف چلی گئی، یعنی جس نے نیچے ہو کر پیر دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، اب سارانا وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ فقالا، تو سرکار نے پھر فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، ما ظنک باسنین اللہ باسنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ بولو جی، جن کا تیسرا یعنی ابو بکر ہے، حضور ہے، اور تیسرا اللہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جناب پوری دنیا کا آپ مطالعہ کر لیں کہ جب بھی کوئی خیر کی بات اٹھی ہے مقابلے میں شر ضرور آیا ہے۔ بولیے شر، جہاں مرضی دنیا کا مطالعہ کر لے شر آئے گا، اور ہر نبی خیر لے کر آیا۔ بولو جی، ہر نبی، اور مقابلے میں شر آ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خیر لے کر آئے تو فرعون کا شر آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیر لے کر آئے، ان کے دشمنوں کا شر آ گیا، وہ انہی کے قتل کے پیدل پہ ہو گئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام خیر لے کر آئے تو شیطان کا شر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خیر لے کر آئے تو نمرود کا شر آ گیا۔ تو ہر نبی کے مقابلے میں، اسی طرح پھر ہر صحابی کے مقابلے میں، پھر ہر ولی کے مقابلے میں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کوئی خیر کا کام شروع کر لے، مدرسے کا شروع کر لے، مدرسے کا شروع کر لے، اور اپنی جیب سے شروع کر لے، پر شر والے مقابلہ کریں گے۔ بولو شر والے، وہ بعد تھوڑا سا بولے تو صحیح نا، وہ بعد حالانکہ آپ پلے سے خرچ کر رہے ہیں اور اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، پر جو شر والے ہیں وہ بعد۔ تو خیر اور شر کی یہ جو ٹکر ہے نا، یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہم اپنا وزن، اپنی حمایت، اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنا تعاون شر کے پلڑے میں نہ ڈالیں، جب بھی ڈالے خیر کے پلڑے میں ڈالے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہجرت ہے۔ بولیے جہاد اور قرآن فرما رہا ہے، سورۃ النحل آیا نمبر 41، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد ہجرت کی، وطن چھوڑا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور انہیں دنیا میں اچھی زندگی عطا فرماؤں گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت میں بڑا اجر عطا فرماؤں گا۔
اچھی کہو سبحان اللہ۔ آخرت میں بڑا اجر، والا اجر الاخرتی اکبر، میں بھی اکبر ہوں اور جو مہاجرین کو اجر دوں گا وہ بھی اکبر ہوگا۔ لو کانوا یعلمون، اس بدلے میں جو انہوں نے عمل کیے۔ اور فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، بولیے جنہوں نے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ یہ کن کی شان بیان ہو رہی ہے؟ حضور کے صحابہ کی۔ بولو نا سارے ساتھی، حضور کے صحابہ کی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، انہیں میرے راستے میں اذیتیں دی گئی، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور فرمایا کہ ان سے لڑائی لڑی گئی اور وہ قتل ہوئے، تو پھر ان کا اجر کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں نے ان کی ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ اب کالے تو اب تک صحابہ کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور اللہ معافیوں کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 پڑھ رہا ہوں۔ غزوہ احد کا مقام ہے نا، کہ ان سے کچھ ہو گیا تو اللہ کہتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ان باغوں میں داخل کروں گا، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، انعام ہوگا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو رب کے پاس ہے۔ یہ مہاجرین کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ تقریباً جہاں تک میرا مطالعہ، میں اپنا تجزیہ عرض کر رہا ہوں، ہر نبی کو ہجرت کرنی پڑی ہے۔ بولو جی، ہر نبی کو، ہر نبی رسول نے ہجرت کی ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی نے نہ کی ہو، مگر جو بڑے بڑے انبیاء ہیں جن کی سیرتیں بہت مشہور ہیں، سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے۔ بولو، سب کو ہجرت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، قبل مسیح پیدا ہوئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی عمر کو پہنچی، اور اس وقت یعنی 611 قبل مسیح آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال آپ نے دن رات مسلسل اعلان نبوت کے بعد مکہ میں جد و جہد فرمائی۔ آپ طائف بھی تشریف لے گئے، اسی سلسلے میں توجہ ہے آپ کی میری طرف، بولے نا، آپ طائف تشریف لے گئے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی رحمت کی برکھا مکہ میں برس رہی ہے، طائف میں برس رہی ہے، اور اسلام کی فصل مدینہ طیبہ میں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو 13 سال گزرے ہیں، ان 13 سالوں میں، اب توجہ سمجھے، میں آج بس یہ پہلی قسط بیان کر رہا ہوں، کل یہیں سے بات شروع کریں گے کہو انشاءاللہ، کیونکہ ایک نشست میں یہ مضمون پورا نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کو قسطوں میں تقسیم کریں گے۔ اب توجہ سے سمجھیے گا، ان 13 سالوں میں کون سا ظلم ہے جو حضور پر نہیں ڈھایا گیا؟ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال آپ اس میں ہے شعب ابی طالب میں، اور وہاں کھانا بند ہے، پینا بند ہے، تو صحابہ کیسے کھا رہے ہیں؟ کوئی چوری سے ترس کھا کر کھجورے دے رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، کوئی چوری چوری پانی دے کے جا رہا ہے، وہی مشرکین مکہ، ان کو ترس آ رہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو اونٹ کے چمڑے بھی بھگو کر پانی میں کھا گئے، اتنی ہمارے ساتھ وہ شعب ابی طالب میں۔ یہ 13 سال میں ہو رہا ہے جی۔ انہی 13 سالوں میں اگر بی بی سمیہ نے کلمہ پڑھا ہے تو ان کی ایک ٹانگ سے یہ رسی باندھی، دوسری ٹانگ سے رسی باندھی، ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا گیا اور دوسرے اونٹ کو ادھر دوڑا دیا گیا، اور ان کو چیر کے 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہی 13 سالوں میں
بی بی زنیرہ غلام تھی جن کو سیدنا ابو بکر صدیق علیہ السلام نے اپنے پلے سے پیسے دے کر آزاد کروایا. ان کو مارا شارا انہوں نے تو بینائی چلی گئی. اب کلمہ پڑا بینائی چلی گئی. تو مشرکین کہنے لگے دیکھا لات اور عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے, اس نے مذہب بدلا, ہمارے لات عزیٰ نے اندھا کر دیا. تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ آنکھیں دینے والا بھی تو ہے لینے والا بھی تو ہے, پر میں نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, یہ کافر مجھے تانا دے رہے ہیں, یہ مجھ سے برداشت نہیں, لات اور عزت کو میں کچھ نہیں سمجھتی, سب کچھ تو ہے. اللہ نے ان کو پھر دوبارہ بینائی واپس عطا فرما دی. انہی 13 سالوں میں حضرت ابو فقیہ کی مار مار کے ظالموں نے پسلیاں توڑ دی. انہی 13 سالوں میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. انہی 13 سالوں میں حضرت خباب ابن ارت پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہر صحابی پر آپ کو پڑھنا چاہیے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو دہکتی آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. اور یہ جناب یہ سننا کتنا آسان ہے, ہم تو ماشاءاللہ ڈبل کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی دیکھو تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کی وہ ماس پگھلا, جل گیا, چربی نکلی, خون سے آگ کے انگارے بجھ گئے, اور پیچھے گڑھا بنا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ خباب وہ بتاؤ تو صحیح کلمہ پڑھنے کے جرم میں تیرے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا. تو حضرت خباب کہنے لگے میرے پیچھے آئے, میں آپ کو ایک نمونہ دکھاتا ہوں. تو قمیض اٹھائی تو کمر پہ گڑھا پڑا ہوا تھا, گڑھا ٹویا. تو کہا یہ کیسے؟ کہا جی وہ حالت ہے میری جب مجھے آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا, آگ کے انگارے میری اس کمر میں گھس گئے, جب وہ نکالے گئے تو یہ ان انگاروں کا گڑھا ہے. اور حضرت خباب کہنے لگے اب تو میرے بچے اس میں انگلیاں ڈال ڈال کے کھیلتے ہیں. یہ 13 سالوں کی میں آپ کو ایک تھوڑی سی تصویر دکھا رہا ہوں کہ انہی 13 سالوں میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر, آل یاسر پر انتہا کر دی, ظلم و ستم کی انتہا کر دی. اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر کی تلقین فرماتے جا رہے ہیں, صرف صبر صبر صبر, سب کو یہی فرما رہے ہیں, اور وہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے جا رہے ہیں. آپ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جاری رکھی تبلیغ. آپ کو ایک نقطہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, پھر کل سے ہی. اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ ان الذین کفروا, بے شک یہ لوگ جو کفر میں پکے ہیں, سواء علیہم, ان کے لیے برابر بات ہے, ایک ہی جیسی ہے. انذرتہم, آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم, یا نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, یہ ایمان لانے والے سارے ساتھی بولے نا جی, ایمان لانے والے نہیں. جن کے بارے میں اسپیسیفک طور پہ یہ آیت اتری, ہمارے پیارے نبی نے پھر بھی تبلیغ ان کو جاری رکھی. تو مبلغ وہ تو نہیں ہوتا نا جی, مجمع گھٹ ہوئے تو درس بند, روٹی نہیں لگی تو تقریر نہیں سنانی, پیسے نہیں ملے تو تقریر نہیں سنانی, یہ کوئی مبلغ تے نہیں نا, یہ تو سارے شعبدہ باز اور ڈرامہ باز قسم دے بازاری مقرر نے. اور وہ تبلیغ جو میرے نبی نے جاری فرمائی, اس کا حال بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی تبلیغ جاری رکھی. علماء نے سوال اٹھایا کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے پھر تبلیغ کیوں جاری رکھی؟ تو جواب دیا اس لیے کہ سمجھانا نہ سمجھانا ان کے لیے برابر ہے جنہوں نے ایمان نہیں لانا. پر حضور نے فرمایا میں دعوت دوں گا, کیونکہ اللہ مجھے میری دعوت کا اجر تو عطا فرمائے گا نا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اللہ کہتا ہے دنیا ختم ہو جائے گی پیارے, تیرے اجر ختم نہیں ہوں گے, تیرے اجر تو آج بھی جاری رہے گی. تو میرے بھائیوں, انہی 13 سالوں میں نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جا کر طائف میں بھی تبلیغ فرمائی, اور انہوں نے بہت بدتمیزی کی, بہت زیادتی کی, اتنی زیادتی کی کہ زید بن حارثہ پڑھیے رضی اللہ, بس یہ ایک ہی ساتھ تھے, کوئی پروٹوکول نہیں,
کوئی استقبال نہیں، کوئی ہٹو بچوں کے شور نہیں، کوئی نعرے نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں شروع کر رکھی ہیں۔ میرے حضور نے ان کو کلمے کی دعوت دی اور انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور اتنا مارا کہ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں کرتا مبارک اتارنا چاہتا تھا، پر وہ زخموں سے اور خون سے اتنا چپکا ہوا تھا کہ میں اتار نہ سکا، اور نالین میں اتار نہ سکا کہ وہ بھی خون کی وجہ سے چپک گئے، ساتھ چپک گئے۔ جو ہی خون خشک ہوا تو نالین بھی ساتھ ہے۔ اگلی ایک بڑی بات بتاؤں، آپ کو ساری زندگی یاد رہنی چاہیے، اور اس سے آپ ایک سبق بھی بہت بڑا سیکھیں گے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا یہ آئے اور کہنے لگے بھتیجے میں سفارش کرتا ہوں کہ نا بدر کے قیدیوں سے فدیہ نہ لو، ان کو ویسے ہی رہا کر دو، میرے کہنے پر کر دو۔ اور ساتھ ایک ٹچو بھی لگایا، کہنے لگا میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں، میں کہاں سے فدیہ دوں گا، میں تیرا چاچا بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عباس میرے چچا وہ جو گھر کے کونے میں خزانہ چھپا رکھا ہے، ہے وہ تو مجھے اور میری بیوی کو پتہ ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آج بھی مولوی وہ شک کے بھی حضور نو تو پتہ نہیں نہ لگ سکتا، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ دوسری بات آپ نے فرمایا اے چاچا تیرے کہنے پر تو میں قیدیوں کو رہا نہیں کروں گا۔ اب سنی اگلی بات، اگر مطعم بن عدی، کیا لفظ بول رہا ہوں؟ مطعم بن عدی، اور ایک روایت میں عدی بن مطعم، پر میری تحقیق مطعم بن عدی کی ہے۔ فرمایا مطعم بن عدی اگر آج زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے سفارش کرتا کہ ان قیدیوں کو ویسی فری آف کاسٹ رہا کر دو تو میں اس کے کہنے پر رہا کر دیتا۔ وہ کفر پر مرا، کافر سردار، اور حضور فرما رہے اگر وہ ہوتا کہتا تو میں رہا۔ شکر کرو اپنے بیلی کوئی نہیں سن فتوا نہیں سی لگ جانا، وہ جی کافرت ہی مان لئی، بے ادبا دی مان لئی، گستاخا دی مان لئی، لگ گیا فتوا۔ تو عباس، جی ہاں عباس حیران تو ہوا، کہنے لگا جی میں آپ کا چچا، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں یا پڑھ چکا ہوں، آپ میری بجائے مطعم بن عدی کی مانتے ہیں، وہ جو کفر پہ مرا اس کی مان لیتے، میری نہیں مان رہے۔ فرمایا چچا بات اور ہے، جب میں طائف کی وادی سے واپس آیا اس کا گھر سب سے آغاز پر تھا، فرنٹ پر تھا، اور وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا مجھے کہ میں زخموں سے چور ہوں، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تو نہیں مانتا معاذ اللہ کہ تم اللہ کے نبی ہو، پر تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ کا نبی اس حال میں جائے یہ اس کی شان نہیں ہے، آؤ میرے گھر آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں وہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا، اس نے میرے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑے مجھے پہنوائے۔ ہلکی جی سبحان اللہ دے، کافر نے حضور کو لباس پہنایا۔ انہاں بیچارے نو اسلام دی ہوا بھی نہیں لگی، جڑے اہل سنت دے نام نہاد ٹھیکیدار نے نا، سو کولڈ اہل سنت، ان کو ہوا بھی نہیں لگی، اسلام کا مطالعہ ہی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے ٹاکیاں ساڑ ساڑ کے نا میرے زخموں پر رکھی اور مجھے اپنی جوتی دی، اور پھر اس نے مجھے سواری دی۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ذرا شان سے جائیے، نبیوں کی یہ شان ہونی چاہیے۔ کون ہے سبحان اللہ؟ نبیوں کی یہ شان ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ داخل کیا اور وہ مر گیا، اس کا احسان میرے کندھوں پر ہے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مجھے کہتا قیدی رہا کر دو تو میں اس کے اس احسان کے بدلے میں سارے قیدی رہا کر دیتا۔ بولو سارے قیدی۔ یہ مکی دور گزرا ہے جناب، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے دکھائی۔ بالآخر کیا ہوا کہ اسلام ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، بولو اسلام ہے کہ، تو پھر ایک انہوں نے ایک میٹنگ کی جگہ بنائی ہوئی تھی، دار الندوہ۔ بولو جی کیا نام ہے اس کا؟ دار الندوہ۔ یہ مکہ میں ان کی تھی ایک مقام، ایک کوٹھی ٹائپ میٹنگ روم، اس میں سارے سردار جمع ہو گئے۔ انہوں نے پھر آپس میں میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے حال سے کل ہم انشاءاللہ
ذکر شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور حفیظ جالندری مرحوم کہتا ہے کہ ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے۔ صحابہ کا یہ حال مکی زندگی میں ہوا، اور ادھر جناب انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگ بلائی، اور جس میں تقریباً 100 قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے۔ یہ جو دار الندوہ ہے نا، یہ قصی بن کلاب کا گھر تھا، اس کو دار اسمبلی ہال سمجھ لیں۔ اس میں پھر کیا میٹنگ ہوئی، بہرحال یہ اتنی بڑی میٹنگ تھی کہ شیطان خود ایک بزرگ کی صورت میں وہاں موجود شرکت کی، شیطان خود وہاں شریک ایک شیخ نجدی کے روپ میں وہ بھی آ گیا۔ پھر کیا ہوا یہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ لو کہ مشرکین مکہ دا وفاقی کابینہ دا اجلاس شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وزیر اطلاعات بھی آ چکے نے، ڈبو صاحب، ڈبو اور کہندا ہے جیلم والا ڈبو کہندا ہے کہ قائد اعظم تے مذہبی بندہ ہی نہیں سی، اور انہیں کوئی مذہبی ریاست بنان دا ساڈے نال وعدہ بھی، یعنی انہیں صرف بدکاری واسطے ملک لیا سی، معاذ اللہ۔ جی اچھا ہو تسی اندازہ کرو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے مذہبی ریاست ہے، یعنی یہ صرف تواڈے اللہ تھلے واسطے، تواڈی بدکاریاں واسطے اور لوٹ مار واسطے تقریباً 6 لاکھ مسلمان شہید ہوئے نے ظالموں۔ اس واسطے پاکستان بنایا گیا ہے۔ ساڈا دعویٰ ہے کہ مذہبی ریاست بنائی گئی ہے۔ بولو کادے واسطے بنایا ہے؟ وہ تو مطلب کی سی لا الہ الا اللہ۔ آخر دعوانا